السلام علیکم۔ آج کا ناول ہماری بنگلہ دیشی فلم سارا کی فرمائش پر۔ حیا اپنی دوست عیشا کے ساتھ ایک دور کی دوست کی شادی پر آئی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں کہا نا مجھے دیر ہو جائے گی، مجھے گھر جانا ہے، اماں بہت ڈانٹیں گی۔ او کم آن حیا، ابھی تو اماں کا پیچھا چھوڑ دو۔ دیکھو کتنی مشکل سے تمہیں تیار کر کے یہاں لائی ہوں، کتنی پیاری لگ رہی ہو، انجوائے کرو نا۔ نہیں نہیں، میری اماں بہت ناراض ہوں گی، مجھے گھر چلنا چاہیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر خود جا سکتی ہو تو چلی جاؤ، میں تو ابھی یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے والی۔ ابھی مایوں کا فنکشن شروع بھی نہیں ہوا اور تم نے جانے کی رٹ لگا دی ہے۔ اگر اتنا ہی اماں کا ڈر تھا تو اماں سے پوچھ کے آتی نا۔ اماں سے تو پوچھا تھا، لیکن بس یہ نہیں پوچھا۔ ایک تو تمہارے اماں ابا، کبھی تو ان کا ڈر اتار کر آیا کرو۔ عیشا سے ڈانٹتی ہوئی بولی، نہیں یار، بس اب مجھے کچھ نہیں سننا، اس لیے مہربانی کر کے خاموشی سے میرے ساتھ پورا فنکشن انجوائے کرو۔ دیکھو اتنا اچھا فنکشن ہو رہا ہے اور تم ہو کہ اماں ابا کی پریشانی لے کر بیٹھ گئی ہو۔ اپنی پریشانیاں گھر چھوڑ کر آیا کرو، چلو اپنا موڈ صحیح کرو۔ دیکھو کتنی پیاری گڑیا لگ رہی ہو۔ حیا نے ہلکے پیلے رنگ کا گھٹنوں تک لانگ فراک زیبتن کیا ہوا تھا اور کانوں میں سفید موتیا کے جھمکے ڈالے ہوئے تھے جن میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ عیشا اور وہ دونوں ایک جیسی ہی لگ رہی تھیں، مگر حیا کے نئے نقش عیشا سے کہیں زیادہ پیارے تھے۔ کوئی بھی دیکھ کر اس پر فدا ہو سکتا تھا۔ آخر کار فنکشن وغیرہ شروع ہوا۔ یہ کیا تھا؟ ہر طرف گانا بجانا جیسے امیروں کی شادیوں میں ہوتا ہے۔ حیا نے آج سے پہلے ایسے کبھی فنکشن اٹینڈ نہیں کیے تھے۔ عیشا کے کہنے پر اور اپنی دوست کے اصرار پر وہ اماں سے تو اجازت لے کر آ گئی تھی، لیکن ابا سے اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور یہاں تک کہ آج سے پہلے اس نے کبھی یوں رات کو کسی کا فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ جہاں وہ فنکشن کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور انجوائے کر رہی تھی، وہیں اندر ہی اندر اس کو اپنے باپ کا ڈر بھی کھایا جا رہا تھا۔ اگر اس کے باپ کو پتہ چلا تو اس کو زندہ گاڑ دے گا۔ جو بھی تھا وہ اپنے باپ کی لاڈلی اولاد تھی، مگر یہ اس کی ایسی غلطی تھی کہ اس کا باپ اسے کبھی نہ معاف کرتا۔ یہ عیشا نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ ابھی حیا ادھر ادھر دیکھ کر گھبرا رہی تھی، یہاں تک کہ رات کے 11 بجنے کو تھے اور اس کا خیال تھا کہ اب وہ گھر چلی جائے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مگر عیشا کہیں بھی نہیں نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ وہ باہر جا کے شور شرابے سے عیشا کا انتظار کرتی ہے۔ نہ جانے کیوں وہ ڈیکوریشن والی جگہ پر جا کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی، دنیا جہاں سے بے خبر۔ گلے میں دوپٹہ تھا، ادھر ادھر گول گول آنکھیں مٹکا مٹکا کر دیکھ رہی تھی، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ پیچھے لگے دیوں پر اپنا دوپٹہ رکھ چکی ہے اور وہ آگ کی نظر ہو رہا ہے۔ بس اسے صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اتنے میں کوئی پیچھے سے آیا اور اس کا زبردستی دوپٹہ کھینچتا ہوا اوپر زور زور سے پاؤں مارنے لگا تھا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ شاید آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے، وہ غصے میں دھاڑتا ہوا اسے بولا اور جلدی سے اس کے دوپٹے پر پاؤں مار رہا تھا۔ حیا ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھنی۔ اچانک سے اس کے چہرے پر خوف و ہراس پھیل چکا تھا، وہ سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس کا دوپٹہ زمین بوس تھا اور وہ زور زور سے اسے پاؤں سے مسل رہا تھا، یعنی کہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل یزدان کی جب نگاہ اس پہ پڑی تو بس ٹھہر ہی گئی تھی۔ وہ بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اس پہ دنیا ختم ہو گئی ہے، اس کے آگے کوئی جہان نہیں۔ یزدان شاہ نے آج تک کسی کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج وہ اس معصوم سی گڑیا کو دیکھتے ہی دنیا بھول بیٹھا تھا۔ اتنے میں عیشا پیچھے آ گئی تھی۔ اوف حیا، میں تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہی ہوں اور تم یہاں ہو، اور یہ تمہارے دوپٹے کو کیا ہوا ہے؟ عیشا کی بچی، تم سے تو اللہ پوچھے، وہ پریشانی میں بولی تھی۔ کیا یار حیا، تم نے میرا سارا فنکشن خراب کر دیا۔ کل تو میں تمہیں گھر ہی چھوڑ کے آؤں گی، اور یہ تمہارے دوپٹے کو کیسے آگ لگی؟ اور یزدان، تم یہاں؟ یزدان عیشا کا دور کا کزن لگتا تھا۔ ہاں، وہ آپ کی دوست کا دوپٹہ جل رہا تھا تو میں نے ان کی مدد کی ہے۔ عیشا کو بہت ہی عجیب لگا تھا، یزدان اور کسی کے لیے اتنی ہمدردی۔ اس نے تو آج تک کسی لڑکی سے ہمدردی سے بات نہیں کی تھی اور آج حیا کے لیے ایسے بات کر رہا تھا۔ تھینک یو یزدان، نظر جھکاتی ہوئی بولی، مگر اگلے ہی پل خود پر نظر ڈالی تو نظر جھکا گئی۔ اس کا دوپٹہ اس کے پاس نہیں تھا۔ دیکھو عیشا، میرا دوپٹہ بھی چل چکا ہے، اماں ابا میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، جلدی چلو۔ وہ زبردستی بازو کھینچتی اسے باہر لے آئی تھی۔ دوپٹہ چاہیے نہیں، میرے پاس شال ہے، وہ میں لے لوں گی۔
اتنے میں حیا نے اپنی شاپر سے شال نکالی اور جلدی سے وہ اوڑھ لی تھی۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ گھر نہیں بھیج سکتی، تمہیں پتہ ہے نا، گاڑی ڈرائیور کے ساتھ گھر جا چکی ہے۔ مجھے نہیں پتا عائشہ، مجھے گھر جانا ہے، وہ رونی صورت بناتے ہوئے بولی تھی۔ اتنے میں یزدان پیچھے سے گاڑی نکالتا ہوا باہر کی طرف نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر عائشہ کو فوراً سے آئیڈیا آیا، مگر وہ اس سے اچھی طرح واقف تھی کہ یزدان نے آج سے پہلے کسی کی بات مانی ہے جو اس کی مانے گا، مگر پھر بھی یہ کہنا بیکار نہیں تھا۔ 1 منٹ میں اپنے کزن سے بات کرتی ہوں، شاید وہ تمہیں ڈراپ کر دیں۔ نہیں، میں تمہارے کزن کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے تم لائی تھی تو میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ وہ باضد کھڑی ہوئی تھی۔ او کم آن حیا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں گھر جانا ہے کہ نہیں جانا؟ میں خود چلی جاؤں گی۔ اتنی رات کو کس کے ساتھ جاؤ گی؟ حیا غصے میں شال اڑے وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ اتنے میں عائشہ نے جلدی سے جا کر یزدان کی گاڑی روکی۔ یزدان، آپ سے ایک ضروری کام تھا۔ دیکھو مجھے لیٹ بہت ہو رہے ہیں، بولو جو کام ہے۔ ہمیشہ کی طرح روڈ، اکڑو اور سنجیدہ مزاج میں بولا تھا۔ وہ میری دوست مجھ سے ناراض ہو کر سڑک پر چل پڑی ہے، پلیز اسے ڈراپ کر دیں۔ اندھے کو کیا چاہیے تھی 2 آنکھیں؟ یزدان، جسے پل بھر میں وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی، اپنا کل جہان لگی تھی، کیسے نہ اس کی بات مانتا۔ کدھر گئی آپ کی دوست؟ میں اسے ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے عائشہ کی بات سنے بغیر ہی گاڑی کو فراٹے بھگاتا ہوا باہر کی طرف لے گیا۔ وہ ابھی دور نہیں گئی تھی، منہ میں بڑبڑاتی ہوئی سڑک پر چل رہی تھی، لیکن اچانک سے کتے بھونکنے لگے۔ حیا کے پورے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی، وہ کانپنے لگی تھی۔ دیکھو پلیز، میرے قریب مت آنا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ رونی صورت بناتے ہوئے بولی تھی کہ اتنے میں یزدان کی گاڑی آ کر رکی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کا نام کیا ہے، لیکن مجھے آپ کی دوست نے بھیجا ہے، میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ عائشہ خود نہیں آئی؟ کیا نہیں؟ انہوں نے بولا ہے کہ آپ جو ایڈریس دیں گی میں ادھر ڈراپ کر دوں گا۔ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا بولا۔ مگر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ میں آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، وہ ہتھیلیاں مسلتی ہوئی بولی۔ اب دیکھیں رات ہو چکی ہے، آپ کی دوست تو آپ کو چھوڑنے سے رہی، اس کو اگر خود اتنا خیال ہوتا تو آپ کو خود چھوڑ آتی۔ اب اگر اس نے مجھے بھیجا ہے تو آپ ضد مت کیجیے اور بیٹھ جائیے۔ حیا اس کے قریب آئی اور جلدی سے اس کا کھولا ہوا دروازہ بند کیا اور پیچھے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ بات بالکل یزدان کو ناگوار گزری تھی۔ آج تک اس نے اپنی ماں کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، مگر وہ حیا ہی تھی جس کے لیے اس نے دروازہ کھولا تھا، اور حیا نے کیسے دروازہ بند کر کے پچھلی سیٹ سنبھالی تھی۔ وہ پھر بھی اسے اگنور کرتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا اور اسے ایڈریس پوچھنے لگا۔ حیا اسے جلدی سے گھر کا ایڈریس سمجھانے لگی تھی۔ گھر کا ایڈریس پوچھنے کے بعد بار بار وہ مرر حیا کی طرف موڑ رہا تھا۔ کبھی حیا کی آنکھیں اٹھتی تو یوں یزدان کی نگاہیں خود پر دیکھ کر فوراً سے نگاہیں چکا جایا کرتی تھیں۔ حیا کو بہت برا لگ رہا تھا، جیسے کیسے اس نے یزدان کے ساتھ خاموشی میں سفر کاٹا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ جلدی سے گاڑی سے اترنے لگی تو یزدان نے اسے روکا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کا نام کیا ہے، لیکن کیا آپ مجھے اپنا نام بتانا پسند کریں گی؟ حیا، حیا نام ہے میرا، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ مس حیا، ویسے آپ کو میرا تھینکس کرنا چاہیے۔ حیا اسے گھورتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر کھڑا گاڑی سے ٹیک لگائے اسے جاتا دیکھتے رہا تھا، جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہوئی، وہ وہاں سے ٹچ سے مس نہ ہوا تھا۔ حیا، یزدان، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھری تھی۔ حیا نام تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اچھی لگیں گی میرے ساتھ۔ وہ منہ میں بربراتا ہوا دوبارہ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تھا اور اپنی واپسی کی راہ لے لی تھی۔ یہ تو اس نے معلوم کر لیا تھا کہ حیا کا گھر کون سا ہے۔ واپسی پر بھی اس کا معصوم چہرہ اس کے سامنے لہرا رہا تھا۔ موتیاں کے جھمکے، معصوم چہرہ، اس کا فراق، وہ سب کچھ ایک ایک چیز ذہن نشین کر چکا تھا، جیسے برسوں سے اس سے پرانا تعلق ہو اور اب وہ تعلق نبھانے کی باری آ گئی ہو۔ اس نے دل ہی دل میں اس کے ساتھ خوابوں کی دنیا بسا لی تھی۔ بار بار حیا کا چہرہ اور اس کا نام اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ گھر آتے حیا نے فوراً سے معذرت کی تھی۔ حیا کے ابا غصے میں سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حیا، یہ کیا بچپنا ہے؟ میں نے آج سے پہلے تمہیں باہر رہنے کی اتنی اجازت دی ہے؟ سوری ابا جان۔ کیا سوری؟ تمہیں پتہ ہے نا آج کل حالات کیسے چل رہے ہیں۔ ابا، وہ میں کس کے ساتھ آئی ہوں؟ وہ میری دوست مجھے چھوڑ کر گئی ہیں، اسے تمہارے گھر چھوڑ کر جانا چاہیے تھا، یوں گلی کی نکڑ پر اتار کر نہیں جانا چاہیے تھا۔
اچھا پیارے ابا، غصہ نہیں کریں، آپ کو پتہ بھی ہے میں خود بہت پریشان تھی، بس فنکشن میں لیٹ ہو گئی، آئندہ میں تمہیں رات کو کبھی باہر نہیں جانے دوں گا۔ دیکھو میرا بچہ، حالات بہت خراب ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ تمہاری دوست پر بھروسہ کر کے میں نے بھیجا تھا نا، وہ ہماری کال پک کر رہی تھی اور نہ ہی تم گھر آ رہی تھی۔ تمہاری ماں اور میں کتنے فکر مند ہو رہے تھے۔ وہ اس سے برہمی لہجے میں بولے۔ ابا میں شرمندہ ہوں، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ آرام کرو۔ حیا جا کر اپنے روم میں لیٹ گئی تھی، ادھر وہ یزدان کی نیندیں اڑا چکی تھی اور اس بات سے بے خبر تھی۔ یزدان اپنے بیڈ روم میں لیٹا، بس اسی پل میں یہ کہیں ٹھہر سا گیا تھا۔ نہ جانے کب اس کے دل میں محبت نے دستک دے ڈالی تھی۔ اب وہ ہر صورت حیا کو اپنا بنانا چاہتا تھا، یہ سوچے سمجھے بنا کہ وہ کیسی ہے، کہاں رہتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا یزدان کے گھر والے اسے قبول کریں گے۔ بس وہ دل کی آواز پر لبیک کہہ چکا تھا اور اب وہ اپنے خوابوں کی تکمیل چاہتا تھا۔ یزدان شاہ نے جو سوچا وہ نہ کیا، یہ کبھی ممکن نہیں تھا۔ جو وہ ٹھان لیتا تھا وہ کر کے رہتا تھا۔ جیسے ہی صبح یزدان جلدی جلدی اٹھا، نہ جانے کیا اسے جلدی تھی، ناشتے کے بنا ہی وہ پورچ کی طرف جا رہا تھا جب پیچھے سے اسے بیجان نے روکا تھا۔ یزدان، صبح صبح کدھر جا رہے ہو؟ ناشتہ نہیں کر کے جانا کیا؟ بیجان، مجھے ضروری کام ہے۔ کیسا ضروری کام ہے؟ ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ بیجان یوں سمجھی کہ میں کوئی جنگ فتح کرنے جا رہا ہوں، بس میری فتح کی دعا کیجیے گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو صبح صبح؟ میرے بچے، ناشتہ تو کر کے جاؤ۔ نہیں بیجان، اب ناشتہ بعد میں ہی کروں گا، بس ایک مشن پہ جا رہا ہوں، وہ کمپلیٹ ہو جائے پھر ہی لوٹوں گا۔ ایک تو یہ لڑکا بھی نا۔ بیجان سر جھٹکتی ہوئی واپس روم میں چلی گئی تھی۔ عشا صبح صبح ناشتہ کر رہی تھی جب یزدان وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ تو حیران تھی کہ اتنی صبح یزدان کیا لینے آیا ہے۔ عشا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ آتے ہی چیئر گھسیٹتا اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے یزدان؟ بدتمیزی نہیں ہے، میں تم سے ضروری بات کرنے آیا ہوں، پلیز میری مدد کر دینا۔ یوں سمجھو کہ میں آج ایک سوالی بن کر تمہارے سامنے اپنی محبت کا سوال کرنے آیا ہوں۔ محبت؟ اس کے ماتھے پر مزید بل پڑے تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یزدان؟ میرے اور تمہارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے۔ اوہو، ایک لڑکیاں اتنی جلدی خوش فہمیاں پا لیتی ہیں۔ میں تمہارے بارے میں نہیں بات کر رہا، میں ایسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کل جسے میں نے ڈراپ کیا تھا۔ اس نے اپنا نام بتایا تھا، حیا۔ حیا! اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ سوچنا بھی مت اس کے بارے میں۔ یزدان، اور تم جیسے سنجیدہ انسان کو محبت؟ اچھا مذاق کر رہے ہو۔ میری دوست بہت معصوم ہے، وہ کسی کے لیے کھیل کا سامان نہیں ہے۔ خدا کی قسم مجھے اس سے محبت ہے اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عشا کے مزید ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیسی محبت؟ ابھی رات کو ہی تو اسے دیکھا ہے اور ابھی تو محبت کے دعوے دار بھی بن کے ہو۔ کیا اتنی جلدی محبت ہو جاتی ہے؟ ہاں، بس میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے اس کی تمام ڈیٹیلز دو۔ مجھے نہیں معلوم، خود جا کر نکلوا لو۔ عشا اس کے ساتھ روڈ ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ تو مجھے ساری ڈیٹیلز دو گی ورنہ میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ یزدان، پاگل ہو گئے ہو؟ اگر میرے ماں باپ میں سے کسی نے بھی تمہیں یہاں دیکھ لیا تو میرے کردار پر انگلیاں اٹھ سکتی ہیں۔ میں تمہارے کردار پر انگلی اٹھوانے نہیں آیا، بس تم میری مدد کرو۔ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ شادی کرنی ہے تو اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤ، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا نا۔ بیجان کو تمہیں بس کسی صورت مجھے وہ رشتہ چاہیے، میں اس سے ہر حال میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے۔ عجیب انسان ہو یزدان۔ کچھ بھی؟ وہ ناشتے کی پلیٹ سائڈ کرتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرے لیے حیا ہی ہے۔ کیا سچ میں محبت اتنی اندھی ہوتی ہے یزدان کہ ایک پل میں دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتی ہے؟ بس یوں ہی سمجھو عشا، محبت اندھی نہیں ہوتی، محبت بے پناہ ہوتی ہے۔ محبت میں صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے اور وہ محبوب ہے۔ میری محبوب حیا ہے۔ خدا کی قسم جب سے دیکھا ہے اس کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں ہے۔ ارے بس کرو، میں تمہیں اس کا ایڈریس وغیرہ سب کچھ دے سکتی ہوں، اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ رشتہ لے کر جانا ہے تو اپنے سر پہ جاؤ، تمہاری وجہ سے میں اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، بس تم مجھے اس کا ایڈریس وغیرہ صحیح سے دے دو۔ ویسے میں نے اسے کل ڈراپ کیا تھا لیکن گھر تک نہیں گیا تھا، تو مجھے اس کے گھر کا پتہ سب کچھ دے دو۔
وہ عشاء سے ڈریس لینے کے بعد بس گھر جا کے تیاریاں کروانے لگ گیا تھا۔ وہ تو یوں تیار ہو رہا تھا جیسے وہ رشتہ دیکھ چکے ہوں اور وہ اپنی دلہن لینے جا رہا ہو۔ مٹھائی اور فروٹس کے ٹوکرے اس نے تیار کروائے تھے، یہاں تک کہ ریڈ کلر کا دوپٹہ بھی تیار کروا لیا تھا، سونے کے کنگن بھی تھے۔ بی جان، آپ نے جاتے ہی اسے اپنے کنگن پہنا دینے ہیں، خاندانی کنگن۔ میں چاہتا ہوں کہ یزدان کی بیوی خاندانی کنگن پہنے۔ یزدان، ابھی انہوں نے رشتے کے لیے ہاں بھی نہیں کی بیٹا۔ یہ کیا بچپنا ہے؟ یہ بچپنا نہیں ہے، یہ محبت ہے، دیوانیت ہے۔ بس دعا کریں وہ مجھے مل جائے، اگر نہ بھی ملی تو شادی تو میں اسی سے کروں گا۔ حیا اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنی اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی جب دروازہ ناک ہوا۔ اماں دروازے پر دیکھیں کون ہے، میں ضروری کام کر رہی ہوں۔ اندر سے اس نے اماں کو آواز لگائی تھی۔ حیا بیٹا تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ اگلے ہی پل جب اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر بزرگ خاتون تھی۔ دونوں ہی دیکھنے میں کافی امیر اور بڑے لوگ لگ رہے تھے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی ان کے پیچھے بہت سارے ملازم کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں فروٹ اور مٹھائی والے ٹوکرے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ آنٹی حیران مت ہو، آپ کا داماد آیا ہے، وہ انہیں دیکھتے شوخی کے ساتھ بولا۔ کون داماد؟ حیا کی ماں حیران ہوئی تھی۔ اتنے میں یزدان کے اشارے پر تمام ملازمین قطار در قطار اندر داخل ہوئے اور ان کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں جا کر تمام چیزیں رکھنے لگے تھے۔ اماں، کون آیا ہے؟ باہر کا یوں شور شرابہ اور اتنے لوگ کھڑکی سے دیکھ کر وہ باہر آ چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کون ہے، میں نے آپ کو نہیں پہچانا بہن، معذرت کے ساتھ، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں، بیجا نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ مگر ہمیں تو اپنی بیٹی کا رشتہ ابھی تک نہیں کرنا، میری بیٹی تو پڑھ رہی ہے، حیا کی ماں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ لیکن آنٹی، مجھے تو رشتہ کرنا ہے نا، میں تو آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں گول گھما کر بات نہیں کر رہا۔ بیجا نے یزدان کو کوہنی ماری تھی کہ خاموش ہو جا، مگر وہ تو بنا بات سنے اپنے لب کھولے چلے جا رہا تھا۔ حیا ماتھے پر تیوری لیے آ چکی تھی۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ ہمارے گھر آئیں؟ وہ یزدان کو دیکھ کر برسی تھی۔ حیا، ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں اور بیجان آپ کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ اتنے میں اس نے ملازموں کو اشارہ کیا کہ ریڈ دوپٹہ لائیں اور حیا کو اڑائیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اگلے ہی پل حیا نے دوپٹہ زور سے زمین پر پٹک دیا تھا۔ یزدان کو بات بہت ناگوار گزری تھی۔ بیجان گھر سے یزدان کو سمجھا کے لائی تھیں کہ ایسی حرکت نہ کرنا، مگر وہ ہمیشہ جلد بازی میں صرف اپنی باتیں منوانا جانتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ حیا کو اتنا برا لگے گا۔ یزدان کو بہت دکھ ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ غصے میں بیجان سے کنگن لیتا ہوا اس کی کلائی پکڑ کر زبردستی اس کے ہاتھوں میں پہنا چکا تھا۔ اب تو تم صرف مسز یزدان بنو گی، حیا صاحبہ، اور یہ بات یاد رکھنا۔ اتنے میں حیا کے بابا بھی آ گئے تھے اور غصے میں آتے یزدان پر برس پڑے۔ تم ہوتے کون ہو؟ میری بیٹی کا رشتہ مانگنے والے؟ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے اور میرے سٹیٹس میں کتنا فرق ہے؟ میں اپنی بیٹی کو کسی کی ملازمہ نہیں بننے دوں گا، میری اکلوتی اولاد ہے۔ تو انکل، میں آپ کی بیٹی کو ملازمہ نہیں بنانے آیا بلکہ اپنی شہزادی بنانے آیا تھا، لیکن آپ جیسے چھوٹی سوچ کے لوگ عزت ہضم ہی نہیں کر پاتے، اور یہ بات سچ ہے۔ اپنی بکواس بند کرو اور اٹھاؤ یہ چیزیں اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اب کی بار حیا کے بابا بھی برہم ہوئے تھے۔ حیا تو معصومیت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اس کی لائف کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ عجیب مذاق ہے، کوئی بھی اٹھ کر اس سے یہ سلوک کر سکتا ہے۔ چلے جائیے یہاں سے، اس سے پہلے کہ بات مزید بگڑتی۔ بیجان بھی یزدان کو سمجھاتی ہوئی وہاں سے لے جانے لگی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ یزدان غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور کچھ کرنا بیٹھے۔ انکل، ایک بات یاد رکھیے گا، بہو تو میں اپنے گھر کی آپ کی ہی بیٹی کو بناؤں گا، چاہے پھر مجھے جو بھی کرنا پڑے، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے گا۔ حیا کے گھر والوں کے لیے یہ بات چھوٹی نہیں تھی۔ محلے والے طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، یہاں تک کہ حیا کے بابا حیا سے ناراض ہو چکے تھے۔ حیا، یہ لڑکا کون ہے اور تم نے اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا؟ بابا، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ابا جان، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ اس رات میں اپنی دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں آئی تھی، تو تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ کیا میں نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ اس کے ابا غصہ ہو کر منہ موڑ گئے تھے۔ اماں بھی ناراض تھیں، لیکن اماں، خدا جانتا ہے میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا، بس ایک ملاقات ہی تو ہوئی تھی،
ایک ملاقات کے بعد اتنا کچھ نہیں ہو جاتا ہے۔ حیا، ضرور تمہاری ہی کوئی غلطی ہوگی، ورنہ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کی دہلیز یوں پار نہیں کرتا۔ اماں، میرا یقین کیجیے۔ رو رو کر حیا کا برا حال تھا، مگر ماں بھی منہ موڑے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ حیا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے ماں باپ کو یقین دلائے۔ حیا نے ایک بار عیشا کو کال کی اور رو رو کر اسے سارا ماجرا بتا رہی تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا، میں نے بالکل بھی یہ نہیں سوچا تھا۔ عیشا، مجھے تم سے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی، تمہیں کم سے کم میرے گھر کے بارے میں تو سوچنا چاہیے تھا۔ ایسے کیسے کسی کو بھی تم نے اٹھا کر میرا ایڈریس دے دیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے ماما بابا دونوں مجھ سے ناراض ہیں۔ اگر حیا میں تمہارا ایڈریس اس سے نہ بھی دیتی تو وہ پہنچ جاتا۔ مجھے پتہ ہے وہ کتنی ضد کا پکا ہے۔ بس تم اپنا خیال رکھو یار۔ کیا میں خیال رکھوں؟ پہلے پریشانیاں کم تھیں، اوپر سے تمہاری کزن نے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ اب میں خود بہت پریشان ہوں، بتاؤ کیا کروں؟ حیا یار، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یزدان کو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یار تم بھی شادی کر لو نا، اچھا لڑکا ہے۔ شادی؟ مائی فٹ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا عیشا؟ کہاں وہ امیر بگڑا ہوا اور کہاں میرا اسٹینڈرڈ؟ تمہیں پتا بھی ہے میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا سہارا ہوں، مجھے ابھی شادی وادی نہیں کرنی۔ پلیز تم اپنے کزن کو سمجھاؤ آئندہ ہمارے گھر نہ آئے، خدا کے لیے۔ تمہیں پتا بھی ہے محلے والے کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں، میرے کردار پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ وہ کرب سے روتی ہوئی بول رہی تھی۔ حیا، میں سمجھ سکتی ہوں۔ عیشا، تم بالکل بھی نہیں سمجھ سکتی، میں جو فیس کر رہی ہوں مجھے نہیں پتا۔ وہ لفٹ لینا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے جو میں نے تمہارے کزن سے لے لی۔ اس سے تو اچھا تھا اس رات میں کتوں کے ساتھ ہی گھر آ جاتی، اب یہ مصیبت تو نہ ہوتی۔ وہ پریشانی میں کال بن کر گئی تھی۔ عیشا بھی سچ مچ میں پریشان ہو گئی تھی، اور اب تو اس نے یزدان کو کالے گئی۔ یزدان بھی فل ہائپر ہوا تھا، یہاں تک کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری دوست کو اٹھوا لوں گا اور شادی تو اسی سے کروں گا، اور یہ بات بہت ہی فکر مندی والی تھی۔ حیا بار بار اپنے بابا کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے بابا کسی صورت بھی نہیں مان رہے تھے۔ حیا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میری اکلوتی اولاد ایسی نکلی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ابا جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا اپنی حیا پر یقین نہیں ہے؟ وہ روتی ہوئی ان کے گھٹنوں میں بیٹھ گئی تھی۔ اب مجھے مزید رسوا مت کرو، میں تمہاری وجہ سے محلے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ لیکن ابا جان، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو اس لڑکے کو اپنے پیچھے نہیں نہ لگایا، تم نے نہیں لگایا، لیکن میری عزت کا کیا؟ تمہاری وجہ سے ہی وہ لڑکا ہمارے گھر کی دہلیز پار کر چکا ہے۔ ابا جان، میں معافی مانگتی ہوں، مگر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم اپنی اسائنمنٹ تو کرو، مجھے کچھ کام ہے، مجھے وہ کام کرنے دو۔ اس کا باپ یہ کہتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ آبدیدہ آنکھوں کے ساتھ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا یونیورسٹی سے چھٹیاں کرتے ہوئے۔ آخر کار اس نے خود کو سمیٹا اور یونیورسٹی جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ یونیورسٹی جانے کے لیے وہ ہمیشہ لوکل بس کا استعمال کرتی تھی۔ وہ بس کا ویٹ کر رہی تھی جب چند لوگوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے کڈنیپ کر لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلا رہی تھی، مگر بے یار و مددگار تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور ڈال کر کہیں لے گئے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، یہاں تک کہ ان ظالموں نے حیا کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ایک فارم ہاؤس پر لے گئے تھے۔ فارم ہاؤس پر پہنچتے ہی اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیا کی نگاہیں پھیل گئی تھیں۔ تم یہاں پہ؟ تمہیں کیا لگا تھا مس حیا میں تمہارا اتنی جلدی پیچھے چھوڑ دوں گا؟ عزت سے تمہارے گھر رشتہ لے کر گیا تھا، عزت سے، بڑے پیار سے، اپنی بی جان کو لے کر گیا تھا، تمہیں شاہوں کی اکلوتی بہو کا شرف حاصل کرنے کے لیے لے گیا تھا، لیکن تمہیں عزت راست نہیں آئی تھی، تو پھر تمہارے ساتھ مجھے زبردستی کرنی پڑی۔ اب میں تم سے نکاح کر کے رہوں گا، پہلے ہی میں تمہاری وجہ سے اپنے باپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی، اب پلیز مجھ پہ یہ ظلم نہ کرو۔ وہ روتی ہوئی اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ ظلم تو تم نے کیا ہے میرے ساتھ، میری نیندیں اڑ گئی ہیں، میں ٹھیک سے سو نہیں پاتا، مجھے نہیں پتا مجھے تم سے اتنی محبت کیوں ہو گئی ہے، لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر ہی دم لوں گا۔
میں تمہیں اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں مس حیا، اور کوئی بھی طاقت یزدان شاہ کو اس کے فیصلوں سے روک نہیں سکتی۔ فوراً سے میڈم کو تیار کرو۔ چند ملازمہ کو اس نے حکم دیا تھا۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، میرے بابا کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی تھی، لیکن وہ سخت جان کھڑا رہا اور ایک آئی برو اچکا کر اس نے ملازمہ کو وارن کیا تھا۔ ملازمہ جلدی سے اسے زبردستی اندر لے گئی تھی۔ بیوٹیشین بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں۔ وہ رو رہی تھی، لیکن اس وقت یزدان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا سگریٹ سلگا چکا تھا، بس وہ اندر چیخ رہی تھی، چھوڑو، مجھے تیار نہیں ہونا، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ میری اماں، میرا بابا میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، میں یونیورسٹی جانے کے لیے آئی تھی، چھوڑو مجھے۔ وہ چیخ رہی تھی۔ یزدان اس کی چیخ و پکار سن کر پرسکون لیٹا رہا اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک ملازمہ نے آ کر بتایا، صاحب جی وہ ریڈی ہو گئی ہیں۔ ریڈی ہو گئی ہیں تو میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے نکاح والے روم میں لے جاؤ۔ بس میں ابھی آیا۔ یہاں تک کہ جب حیا کو نکاح والے روم میں لے جایا گیا تو اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اتنی ڈیکوریشن، یہاں یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہو، جیسے ان کے نکاح رضامندی سے ہو رہا ہے۔ لیکن وہ پھر بھی اپنا رونا بچا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یزدان تیار ہو کر آیا تو کسی نوجوان شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی تو وہ نکاح کر رہا تھا، شادی کرتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ رشتہ بھی تو بڑے چاو سے لے کر گیا تھا، مگر حیا نے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ اس کا انداز غلط تھا، لیکن اس کے گھر والوں کا رویہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا۔ مس حیا بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اس کے قریب آ کر آہستگی سے سرگوشی کرنے لگا تھا۔ مجھے میرے گھر جانے دو، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ جانے دوں گا تمہیں تمہارے گھر بھی، مگر پہلے نکاح ہو جائے، پھر تمہاری رخصتی کروا کے عزت سے تمہیں اپنے گھر لے آؤں گا۔ یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا تم نے مجھے۔ حیا، یقین کرو، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ پھر سے اپنی ضد پر ڈٹی تھی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، جسے دیکھ کر حیا کا اندر سے وجود کانپ اٹھا تھا۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آ رہی؟ میں تمہیں عزت دے رہا ہوں، کیا تمہیں عزت راس نہیں آ رہی؟ میں تمہیں نکاح کے بنا بھی رکھ سکتا ہوں، سمجھ آئی؟ اگر میں تمہیں عزت دے رہا ہوں تو پھر عزت سے چپ چاپ نکاح کی حامی بھرو۔ اس کی اس دھمکی پر حیا اندر سے ڈر گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ سب نکاح کی مبارک دے کے جا چکے تھے۔ اب روم میں صرف اور صرف یزدان اور حیا موجود تھے۔ حیا نے رو رو کر میک اپ کا ستیہ ناش کر چکی تھی۔ یزدان آہستگی سے گھٹنوں کے بل اس کے پاس فرش پہ بیٹھا تھا، ٹیشو سے اس کے آنسوں پونجنے لگا۔ رو مت حیا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں رلانے کے لیے نہیں اپنایا، بلکہ میں تو تمہیں محبت دینا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا میری بکھری ذات کو تم نے کمپلیٹ کر دیا ہے۔ حیا، خدا کے لیے رونا بند کرو۔ آپ بہت برے انسان ہیں یزدان، آپ نے مجھے میرے گھر والوں کی نظروں سے گرا دیا ہے۔ تم نے کیا بولا یزدان؟ وہ ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ تم نے میرا نام لیا ہے؟ ایک بار پھر بولو نا۔ یزدان، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ دیوانیت سے بھرپور کہہ رہا تھا۔ حیا کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کی دنیا اجاڑ چکا تھا اور اسے اس کے منہ سے یزدان اچھا لگ رہا تھا۔ عجیب انسان تھا۔ اچھا خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں خود تمہارے گھر لے جاؤں گا۔ میں کس منہ سے اپنے بابا کے پاس جاؤں گی؟ کتنا مان تھا ان کو۔ اور وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ ان کو تم پہ مان ہی رہے گا حیا، تم پریشان مت ہو۔ میری زندگی کو جہنم بنا کے آپ کہتے ہیں پریشان مت ہو۔ میرے بابا مجھ سے کتنا ناراض ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک بار پھر سے وہ رونے لگی تھی۔ اب کی بار وہ ہاتھوں سے اس کے آنسو پونجنے لگا تھا۔ اب مزید روگی تو پھر میں خود کو نہیں روک پاؤں گا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہونے لگا تھا۔ اس کو اپنے قریب پا کر حیا ایک دم ٹھنڈی پڑنے لگی تھی۔ یزدان نے نرمی سے اپنے لبوں کو اس کی پیشانی پہ سب کیا تھا، جھک کر حیا کو اندر تک سلگا گیا تھا۔ پیچھے نہیں مجھ سے، وہ کانپتی ہوئی بولی تھی۔ پیچھے ہی ہوں حیا، بس تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھی تھی تو یزدان اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ تم سوچ نہیں سکتی حیا مجھے کتنا سکون مل رہا ہے، مجھے میری محبت، میرا پیار مل رہا ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ دور ہٹے مجھ سے،
وہ اس کی قربت میں مچل رہی تھی، یہاں تک کہ خود کو اس کے گھیرے سے آزاد کروانا چاہ رہی تھی، مگر وہ اس کو خود میں مزید بھینچ رہا تھا۔ مجھے اپنے ابا جان کے پاس جانا ہے، میرے ابا جان مجھ سے ناراض ہوں گے۔ اب وہ ایک بار پھر ہچکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ اگلے ہی پل یزدان نے اسے خود سے آزاد کر دیا تھا اور خاموشی سے اس کا بازو پکڑ کے اس سے باہر لے آیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا تو خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، مگر سارے راستے اس کی ہچکیاں نہیں تھمی تھیں۔ وہ کس طرح اپنے ماں باپ کو منہ دکھائے گی، کس طرح ان سے نظریں ملائے گی، یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اگلے ہی پل جب وہ گلی کے نکڑ پر پہنچی تو اس کا دل کانپ رہا تھا، مگر یزدان نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے دروازے کے دستک دینے لگا تھا۔ اندر سے اس کے باپ نے دروازہ کھولا تھا، مگر یوں اپنی بیٹی کو دلہن کے جوڑے میں دیکھ کر ایک زوردار تھپڑ رسید کر چکے تھے۔ تھپڑ رسید کرنے ہی والے تھے جب یزدان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ انکل، نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ باپ کی بیٹی ہی نہیں بلکہ میری بیوی بھی ہے، ہمارے لیے لڑکی مر گئی یزدان، اس نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ ارے اس لیے ہم تمہیں کالج بھیجتے تھے۔ اس کے بابا ایک بار پھر سے اپنے دکھ بھری آواز میں روتے ہوئے بولے، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا انکل، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور یہ فیصلہ حیا کا نہیں بلکہ میرا تھا، میں نے زبردستی اس سے نکاح کیا ہے۔ آپ کو تو اپنی بیٹی کی تربیت پر یقین ہونا چاہیے نا، اسے کہو چلی جائے یہاں سے۔ اتنے میں حیا کی ماں بھی آ گئی تھی۔ حیا، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں ذرا بھی اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ ارے کیا کمی رہ گئی تھی ہماری تربیت میں؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ رو رہی تھی۔ اماں جان، خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں، چلی جاؤ، نکل جاؤ۔ اس کی ماں نے اسے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا تھا، مگر اس کی ماں دروازے سے ٹیک لگا کر ہچکیاں لے کر رو رہی تھی، اور باہر حیا کا بھی یہی حال تھا۔ کافی دیر دروازہ بجاتی رہی تھی کہ شاید اس کے ماں باپ رحم کھا کر دروازہ کھول دے، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ آخر یزدان اسے لے کر پھر سے اپنے گھر چلا گیا تھا، مگر اب وہ فارم ہاؤس نہیں اسے اپنے گھر لے گیا تھا۔ حیا کو وہ جب سے لایا تھا وہ روم میں بیٹھی ہوئی روئے جا رہی تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ کچھ پی رہی تھی، بس رونے پہ زور رکھا ہوا تھا۔ حیا، آپ پلیز رونا بند کر دو، اب دیکھو تمہارا قصور نہیں ہے، میں نے تمہارے بابا کو بتایا تھا نا، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں کیا آپ نے میری زندگی کو خراب؟ وہ ہچکیاں لے لے کر روتے ہوئے بول رہی تھی۔ یزدان نے نرمی سے اس کی گالوں پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو، میں نے بتایا نا، میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اگر یہ سب کچھ تمہارے گھر والے قبول کر لیتے تو میں تمہیں عزت سے اپنے گھر بیاہ کر لاتا نا۔ میں تو ابھی بھی تیار تھا کہ تمہارے والد اور والدہ مان جائیں تو میں تمہیں عزت سے پیار سے رخصت کر کے لاؤں گا۔ نہیں نہ مانے، اب آپ خوش ہو جائیں، مجھ سے میرے اپنے بھی چھین لیے آپ نے۔ مجھے نہیں پتا مجھے کن گناہوں کی سزا ملی ہے، لیکن میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا آخرت میں اللہ کو بتاؤں گی۔ ایسی باتیں مت کرو حیا، پلیز۔ دیکھو کچھ کھا لو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، بس صبح سے روئے جا رہی ہو۔ صحیح ہے نا، میری طبیعت خراب ہو اور میں مر جاؤں، جان چھوٹے سب کی۔ میری جان سے پیارے ماں باپ آپ نے میرے خلاف کر دیے، وہ مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ اب جیوں یا مروں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے جینے مرنے سے فرق پڑتا ہے حیا، وہ زبردستی اس کا بازو دبوچتا ہوا بولا تھا۔ کیوں فرق پڑتا ہے آپ کو؟ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے۔ یزدان نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ تم میری محبت ہو، اور تمہیں پانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا، صرف میرے گھر والوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ وہ اس کے سامنے سے اٹھتی ہوئی جا کر صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ ابھی اسے خیال آیا تھا کہ اس کے پاس تو کوئی ڈریس بھی نہیں ہے، وہ چینج کر کے کیا پہنیں گی۔ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے وہ صوفے پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ تم کوئی ڈریس چینج کر لو، وہ معصومیت سے بولا تھا، مگر اس کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے وہیں لیٹی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد یزدان نے اسے ایک سوٹ نکال کر دیا تھا، اسے دیکھ کر حیران تھی۔ یہ لو، پہن لو، تم کمفرٹیبل فیل کرو گی، ان کپڑوں میں تم سو بھی نہیں پاؤ گی۔ وہ خاموشی سے اسے گھورتی ہوئی ڈریس چینج کرنے چلی گئی تھی۔ کیا وہ سچ میں اسے محبت کرتا تھا؟ جو اس کے آنے سے پہلے اس کے سائز کے سوٹ بھی اس کی وارڈروب میں موجود تھے، اس کی ہر ضرورت کی چیز یزدان کے کمرے میں موجود تھی۔
یزدان آہستگی سے اس کے قریب آیا تھا جب وہ چینج کر کے باہر آئی تھی اور پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کتنا سکون ہے نا؟ وہ آہستگی سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اس کے اس عمل پر وہ بالکل بے جان ہوئی تھی، کیونکہ وہ بالکل بھی تیار نہیں تھی کہ یزدان اچانک سے اس کے اتنے قریب آ جائے گا۔ پیچھے ہٹے، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ نہیں، میں پیچھے ہٹنے کے لیے تمہارے قریب نہیں آتا، اور پلیز آئندہ مجھے روکنا مت، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری جان بسی ہے تم میں، اور تم جب کہتی ہو نا پیچھے ہٹو، خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے دنیا فنا کر دوں۔ وہ آہستگی سے اسے چھو رہا تھا۔ نہایت ہی نرم لمس تھا، مگر حیا کے لیے سب کچھ برداشت کرنا مشکل تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ اگلے ہی پل یزدان اس سے دور ہو گیا تھا۔ دیکھو، اگر تم مزید اس طرح روگی تو مجھے تم پاگل کر دو گی۔ میرا کیا، جو مجھے آپ نے پاگل کر دیا ہے؟ وہ آنسو رگڑتی پھر سے صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ صوفے پر مت سو، بیڈ پر سو سکتی ہو، چاہو تو۔ مجھے نہیں سونا، پلیز سو جاؤ۔ کافی دیر اسے وہ مناتا رہا تھا، کیسے وہ اجنبی اس کا اپنا بن رہا تھا، اور جو اس کے اپنے تھے کیسے وہ اجنبی ہو گئے تھے، جبکہ اس کی اتنی بڑی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ حیا نے سب کچھ قبول کر لیا تھا، بس اب وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ یزدان جو کہتا وہ کر گزرتی تھی۔ یزدان نے اسے کہا تھا وہ ریڈی رہے، وہ دونوں ڈنر باہر کریں گے۔ جب ڈنر کر کے وہ واپس آ رہے تھے تو دونوں کا ایک گاڑی کے ساتھ بہت ہی بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے دوران یزدان کو تو ایک چوٹ نہیں آئی تھی، مگر سب سے برا ایکسیڈنٹ حیا کا ہوا تھا۔ حیا کے سر پر ایک گہری چوٹ آئی تھی۔ حیا کو فوراً سے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تھا۔ ہاسپٹل جاتے ہی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ حیا کا بچنا بالکل مشکل ہے۔ یزدان تو بالکل پاگل ہو رہا تھا۔ نہیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یزدان صاحب، آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے، جو خدا کی مرضی ہونا تو وہی ہے۔ بس آپ اپنے مریض کے حق میں دعا کریں، اللہ کرے وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائے، مگر ہمیں نہیں لگ رہا کہ ان کی کنڈیشن ایسی ہے۔ بکواس بند کرو، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے اس پر چلایا تھا۔ سوری صاحب، آپ کو ٹھنڈے دماغ سے کام لینا ہوگا، بس آپ سائن کر دیں، ہم آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر آپریشن کے دوران مریض کی جان چلی گئی تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ بکواس بند کرو۔ یزدان نے غصے میں اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ تم یہ نہیں کر سکتے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، خدا سے کچھ نہ کرنا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پاگلوں کی طرح ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا، مگر جب تک یزدان نے سائن نہیں کرنے تھے تب تک آپریشن شروع نہیں ہونا تھا۔ کافی دیر بعد آپریشن شروع ہو چکا تھا، مگر حیا کو ہوش نہیں آیا تھا۔ آپریشن کے بعد بھی اب پھر سے وہ ڈاکٹر پر غصہ ہو رہا تھا۔ اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بار بار اس کے گال تپتپا رہے تھے۔ دیکھیے یزدان صاحب، حوصلے سے کام لیجیے، ابھی تو ان کی سرجری ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سرجری کے بعد انہیں ہوش آئے، اگر آئے تو، ورنہ کومے میں بھی جا سکتی ہیں، شاید میموری بھی لاس ہو سکتی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں پہلے ہی کتنا پریشان ہوں، اوپر سے تم الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ ڈاکٹر پر برہم ہو رہا تھا۔ بی جان بھی آ چکی تھی۔ بی جان یزدان کو سنبھال رہی تھی۔ یزدان دیکھو، خدا کو یہی منظور تھا۔ بی جان مجھے تو کچھ نہیں ہوا، اس کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا؟ خدا کے لیے اسے بچا لیں۔ وہ روتا ہوا بی جان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ یزدان میرے بچے، حوصلہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس اس کی صحت کی دعا کرو نا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر حیا کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر سے یزدان روز جھگڑا کرتا تھا، مگر ہونا تو وہی تھا جو خدا کو منظور تھا۔ کافی دیر سے اس کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہتا تھا، مگر اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ اب بھی وہ پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ اچانک سے اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تھیں، مگر وہ خاموشی سے یزدان کو دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے نرمی سے اس کے گالوں کو چھوا تھا۔ حیا، حیا تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ خوشی میں پاگل ہو رہا تھا، یہاں تک کہ یزدان کے آنسو حیا کے چہرے پر گر رہے تھے۔ حیا خاموشی سے بس اسے گھور رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ وہ بس اسے دیکھ کر یہی کہہ رہی تھی۔ حیا میں یزدان ہوں، تمہارا شوہر ہوں۔ میں کسی یزدان کو نہیں جانتی۔ وہ حلقوں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی اسے پہچان ہی نہیں پا رہی تھی، مگر بار بار وہ اسے اس بات کا یقین دلا رہا تھا کہ وہ یزدان ہے، اس کا شوہر ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ خدا کا شکر ہے اسے ہوش آ گیا، مگر اس کی یادداشت ابھی کام نہیں کرے گی۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف واپس لوٹے گی۔
اس لیے ہمیں جلد بازی سے نہیں بلکہ آرام سے کام لینا ہوگا۔ اور یزدان سے کہا تھا کہ انہیں ہر وقت وہ بات یاد کروائے، ان کی میموری واپس آ جائے گی۔ آخر 2-3 دن مزید ہاسپٹل رہنے کے بعد اسے آج ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ان راستوں کو گھور رہی تھی جیسے اس دنیا سے انجان ہو۔ میرا نام کیا ہے؟ نہ جانے وہ کیوں یزدان سے پوچھ بیٹھی تھی۔ حیا، تمہارا نام حیا یزدان ہے؟ میرا نام حیا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ ہاں، تمہارا نام حیا ہے، وہ ڈرائیو کرتے اسے بتا رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح اس سے سوال پوچھے جا رہی تھی اور وہ اسے نرمی سے جواب دے رہا تھا، یہاں تک کہ اب اس سے یہ بھی پوچھ رہی تھی کہ وہ اسے کس کے گھر لے کے جا رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی حویلی کس کی ہے؟ جب گاڑی دروازے پر رکی تو سوال کرنے لگی۔ وہ حویلی کی دیواروں کو اجنبیوں کی طرح دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ انہیں ہاتھ لگا لگا کر چھو رہی تھی۔ یہ حویلی ہماری اپنی ہے حیا، میں تمہارا شوہر ہوں، وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بول رہا تھا۔ تم میرے شوہر نہیں ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم میرا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اچھا، روم میں چلو، زیادہ مت سوچو۔ وہ اسے آرام سے اپنے روم میں لے گیا تھا۔ روم میں جاتے ہی ایک بار پھر سے وہ اجنبیت کا شکار ہو گئی تھی، مگر یزدان کو ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کرنا تھا اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا تھا۔ وہ اسے نرمی کے ساتھ جو باتیں بتا رہا تھا وہ سنتی جا رہی تھی، مگر اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ آج یزدان نے اس کی ماں اور باپ کو کال کی تھی، نہ جانے کتنے عرصے بعد، کہ ایک بار آ کر حیا کو مل جائے۔ حیا کو وہ لان میں بٹھائے تازہ ہوا دے رہا تھا تاکہ پودوں کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے۔ یہ کس چیز کا پودا ہے؟ وہ ہاتھ لگاتی ہوئی بولی تھی۔ یہ گلاب کا پودا ہے۔ یہ پیارے پھول ہیں نا؟ وہ نرمی سے مسکرائی تھی۔ ہاں، بہت پیارے ہیں، بالکل حیا کی طرح، جیسے حیا پیارا سا گلاب ہے ویسے یہ گلاب ہے۔ حیا کے چہرے پر آج بار بار اس نے مسکراہٹ دیکھی تھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی دونوں کے درمیان اجنبیت تھی، مگر اب ان کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہو رہا تھا۔ بی جان دروازے پر کھڑی دونوں کو یوں ہنستا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میرے بچوں کی خوشیاں لوٹا دے، میرے یزدان کی خوشیاں لوٹا دے۔ اس کے ماں باپ کے بعد میں نے کتنی مشکل سے اسے پالا ہے، بس اب یہ اپنی زندگی میں خوش رہے، اسے بھی اولاد سے نواز دے۔ وہ دروازے پر کھڑی اپنے بچے کو دعائیں دے رہی تھی۔ حیا کے ماں باپ جو اس سے تمام ناطے توڑ چکے تھے، جیسے یزدان نے کال کی تھی، وہ بھی دوڑے دوڑے آئے تھے، مگر مایوسی کی بات تو یہ تھی کہ حیا انہیں بھی پہچان نہیں پائی تھی، بس خالی خالی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہیں یہ لوگ یزدان؟ یہ کون ہیں؟ یزدان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ یہ تمہارے اماں اور ابا جان ہیں۔ وہ بس حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میری اماں ابا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ میرے اماں ابا؟ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ اب میرے سر میں بہت درد ہو رہی ہے۔ اچھا، تم مزید مت سوچو، ٹھیک ہے؟ اس کے ماں باپ اس کی حالت دیکھ کر بہت ہی آپ دیدہ ہو گئے تھے، لیکن وہ اس وقت حیا کو مزید پریشانی نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جیسے کچھ سوچنے کی کوشش کرتی تھی اس کے سر میں درد ہونے لگ جاتا تھا اور وہ اس بات کو وہیں چھوڑ دیتے تھے۔ اماں ابا ہیں آپ میرے؟ وہ نرمی سے بولی تھی۔ میں تمہاری ماں ہوں۔ اس کی ماں نے آہستگی سے اس کے گال کو چھوا۔ آپ میری اماں ہیں؟ وہ مسکراتی ہوئی اماں کو سینے سے لگ گئی، جیسے ایک ننھی بچی بچھڑ کر اپنی ماں کو ملتی ہے، ٹھیک ویسے ہی وہ اپنی ماں کو مل رہی تھی۔ انکل، میں شرمندہ ہوں، لیکن خدا کی قسم آپ کی بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ نے بلا وجہ سے رشتے ناطے توڑ لیے تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں پرانی باتوں کو دوبارہ سے نہیں دہرانا چاہتا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ انکل، آپ پریشان نہ ہو، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں حیا کو ہر حال میں خوش رکھوں۔ اچھا بیٹا، ہم چلتے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ویسے بھی حیا کو کچھ یاد نہیں، اگر یاد ہوتا تو ہم کچھ پل ضرور ساتھ بیٹھتے۔ ابھی مجھے کوئی ضروری کام سے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں واپس پلٹ گئے تھے۔ حیا مزید یزدان کے قریب آتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جب یزدان کی آنکھ کھلی تو چھوٹے بچوں کی طرح اس سے لپٹ کر سو رہی تھی۔ یزدان نے نرمی سے اس کے بال سہلائے تھے۔ یہ لمس پا کر اس کی فوراً سے آنکھ کھل گئی تھی۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر مزید اس کے گرد بازو تنگ کرتی ہوئی بولی۔ ہاں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ حیا، مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ وہ معصومیت سے بول رہی تھی۔ چھوڑنا کیوں ہے؟ تم میری زندگی ہو، اور ایسے کیسے میں تمہیں چھوڑ دوں؟ پلیز
مجھے مت چھوڑنا۔ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو نا؟ وہ بچوں کی طرح اسے مزید لپٹ گئی تھی۔ یزدان نرمی سے اس کی کمر سہلا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ حیا، خود پر یقین کرو اور مجھ پر بھی یقین کرو۔ وہ ایک بار پھر آنکھیں موند گئی تھی۔ یزدان یہی تو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ آج جو حیا اس کے لیے محسوس کر رہی تھی وہ خوشی سے کم نہیں تھا۔ اچھا چلو جلدی سے اٹھ کے شاباش ریڈی ہو جاؤ، آج ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا ہے؟ وہ مزید سوال کرنے لگی تھی۔ حیا، زیادہ سوال مت کرو، مجھے پتہ ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تمہاری طبیعت کے لیے نا۔ میں ٹھیک ہوں۔ بالکل، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، وہ انجیکشن لگاتے ہیں۔ وہ معصومیت سے منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی تو حیا کو انجیکشن سے ڈر لگتا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ پین ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو پھر یزدان تمہارے پاس ہوگا نا، پھر بھی پین ہوگی تو اور کیا انجیکشن؟ یزدان کو تھوڑی ہی لگتا ہے، وہ مجھے ہی لگے گا، وہ بچوں کی طرح بولی تھی، جس پر یزدان کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو جلدی، میں ڈاکٹر سے بولوں گا تمہیں انجیکشن نہ لگائے۔ پہلے پرومس کرو پھر اٹھوں گی۔ پرومس؟ وہ جلدی سے اٹھی اور ریڈی ہو گئی تھی۔ ریڈی ہو کر آہستہ سے اپنے بالوں میں برش کرنے لگی تھی۔ حیا، ایسے نہیں کیا کرو، ابھی تمہارے سر میں چوٹ ہے، زخم ہے، ایسے تو خراب ہو جائے گا نا۔ اس کے ہاتھ سے وہ برش پکڑ کر نرمی سے اس کے بالوں کو برش کرنے لگا تھا اور آہستگی سے بال کیچر میں جکڑ دیے تھے۔ زیادہ بالوں کو چھیڑا مت کرو، ابھی تمہارا زخم ٹھیک ہوا، جب ٹھیک ہو جائے گا تو پھر جیسے مرضی بالوں کو چھیڑتی رہنا۔ یہ کب ٹھیک ہوگا؟ ہو جائے گا نا، چلو جلدی سے۔ شاباش، ناشتہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ ایک بار پھر یزدان نے اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگایا تھا اور آہستگی سے اس سے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے تھے، جھک کر اسے اندر تک سکون دے گئے تھے۔ یہ لمس وہ جب بھی کچھ سوچنے کی کوشش کرتی تھی ایک دم تھک جاتی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتا تھا، اس کے سامنے کچھ دھندلا سا منظر ضرور آتا تھا۔ اس کا نکاح، اس کے ماں باپ کا ناراض ہونا، کچھ ایسے سین آتے تھے مگر وہ مزید سوچ نہیں پاتی تھی۔ آج وہ جب ڈاکٹر کے پاس واپس آئے تھے تو وہ پھر سے راستہ گھورنے لگی تھی، مگر جب اس راستے سے گزرے جدھر سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ بہت زیادہ سہم سی گئی تھی۔ جلدی گھر چلو یزدان، جلدی گھر چلو، وہ پھر آئے گی، وہ گاڑی آ رہی ہے۔ اچانک سے اسے سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ وہ گاڑی آ رہی ہے، وہ مجھے مار دے گی۔ یزدان نے جلدی سے گاڑی روک لی تھی۔ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی اور روتے روتے اچانک سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ حیا، حیا، ہوش میں آؤ۔ وہ آہستگی سے اس کی گالیں تھپتھپا رہا تھا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے بھی مار چکا تھا مگر اسے کوئی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ یزدان نے پھر سے گاڑی واپس موڑ لی تھی اور اسے ہاسپٹل لے کر چلا گیا تھا۔ ہاسپٹل جانے کے بعد ڈاکٹرز نے کچھ انجیکشن دیے اور یزدان کو بتایا کہ شاید اب اسے ہوش آئے تو اسے سب کچھ یاد آ سکتا ہے۔ اس نے ان راہوں کو پہچان لیا ہے، شاید اسے اب سب کچھ یاد آ جائے۔ کافی دیر گزر گئی تھی، حیا کو کوئی ہوش نہیں آیا تھا۔ یزدان پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا اور بار بار ڈاکٹر اور نرسز سے پوچھ رہا تھا کہ حیا کو ہوش کب آئے گا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ زیادہ فکر مند نہیں ہو، وہ نارمل ہے، ایسے پیشنٹس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد حیا کو ہوش آیا تو خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ یزدان جب حیا کے پاس گیا تو حیا نے روتے ہوئے دوسری طرف منہ موڑ لیا تھا۔ کیا ہوا حیا؟ رو کیوں رہی ہو؟ ایک بار پھر وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے ابا جان کے پاس جانا ہے۔ اسے اس وقت اس رویے کی بالکل بھی امید نہیں کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہاری امی اور ابو کے پاس لے جاؤں گا، تم پریشان مت ہو، لیکن مجھے بتاؤ تمہیں کچھ یاد آیا؟ میں کون ہوں؟ جانتی ہوں آپ کو یزدان ہے، آپ کی وجہ سے میں اپنی امی ابو سے دور ہو چکی تھی، ہمیشہ کی طرح جو اس سے بات کرتی تھی آج بھی وہی بات کر رہی تھی۔ یزدان نے سکھ کا سانس لیا تھا مگر اس بات کا دکھ بھی تھا، یادداشت جا کر بھی واپس آ گئی اور ابھی تک اسے یہی غم یاد ہے کہ یزدان نے اسے اس کے ماں باپ سے دور کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے 2 دن میں ڈسچارج کر دیا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ بی جان سے ملی تھی۔ بی جان نے اسے پیار سے گلے لگایا تھا۔ وہ بی جان کے پاس بیٹھی تھی۔ بی جان اسے بتا رہی تھی
کہ یزدان کس طرح پاگل ہوا رہا ہے۔ جب اس کی طبیعت خراب تھی، جب وہ ہوش میں نہیں تھی، تو وہ کس طرح ڈاکٹروں سے لڑتے جھگڑتا رہا تھا، چیختا رہا تھا۔ بی جان نے اسے بتایا کہ یزدان نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، یہاں تک کہ جب 8 سال کا تھا ایک حادثے میں ماں باپ گزر گئے تھے، تب سے بی جان نے اکیلے یزدان کو پالا ہے۔ پہلے ان کا بیٹا اکلوتی اولاد تھا، اور پھر اس کے بعد یزدان بھی اکلوتی اولاد ہے، اور اب وہ مزید یزدان کو ٹوٹا بکھرا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم پہلی لڑکی ہو حیا جسے میرے یزدان نے ٹوٹ کر چاہا ہے۔ میرے یزدان سے زندگی نے بہت کچھ چھینا ہے، لیکن خدا کے لیے تم اب اسے سنبھال لو، وہ تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ بی جان کی بات سن کر واقع حیا کو دکھ ہوا تھا اور اس کے دل میں یزدان کے لیے محبت پیدا ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حیا نے دیکھا کہ دروازے سے اس کی ماں اور باپ نمودار ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی ماں اور باپ کو دیکھتی ہوئی بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگی تھی۔ اماں جان، ابا جان، مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتی ان کے گلے لگ گئی تھی۔ میری جان، ہم نے تمہیں کب سے معاف کر دیا ہے، ہم تو اسی انتظار میں تھے کہ ہماری بیٹی کب ٹھیک ہو۔ ہم یزدان کی شکر گزار ہیں، اس نے ہر حال میں تمہارا خیال رکھا ہے۔ اس نے ہمیں سب کچھ بتایا تھا، لیکن اس وقت تمہارے بابا غصے میں تھے، لیکن اب ہم حقیقت جان چکے ہیں۔ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ روتی ہوئی اپنی ماں کی سینے سے لگی رہی تھی۔ کافی دیر بعد اچھی خاصی گفتگو ہو رہی تھی، مگر حیا کی نظریں یزدان کو تلاش کر رہی تھیں۔ یزدان کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بی جان، یزدان کدھر گئے ہیں؟ مجھے تو آج کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس نے بس اتنا کہا ہے کہ اگر تم اپنے والدین کے گھر واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ کیا یزدان مجھے چھوڑ دے گا؟ اس کے دل میں یہی سوال پیدا ہوا تھا۔ نہیں، یزدان آئیں گے تو میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اور رات بھر یزدان کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر یزدان نہیں آیا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اس کے انتظار میں دروازے سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ جب یزدان نے دروازہ کھولا تو یوں اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ غصہ ہوئی تھی۔ کہاں تھے آپ؟ کہاں تھے؟ اسے دیکھ کر چیخنے لگی تھی۔ یزدان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اسی کا رات بھر انتظار کرتی رہی ہے، مگر اس نے تو سوچا تھا کہ اسے ماں باپ کے گھر کا جانے کا بولے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، اور شاید اب وہ اسے دوبارہ کبھی واپس نہ دیکھ پائے۔ تم گئی نہیں تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ وہ اجنبی بنتے ہوئے بولا تھا۔ کہاں جاتی؟ مجھے اپنی محبت میں گرفتار کر کے اپنے ماں باپ کے پاس بھیج رہے ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے یزدان؟ اس کا گریبان پکڑتے غصے میں بولی۔ آپ کو نہیں پتا میں نے یہ رات کس طرح گزاری ہے، دکھ درد میں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے؟ حیا، تمہیں اندازہ ہوا ہے محبت میں انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے؟ تم نے محسوس کیا ہوگا نا؟ وہ معصومیت سے بول رہا تھا۔ میں نے، یزدان، بہت محسوس کیا ہے۔ وہ ایک بار پہ روتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ مجھے نہیں آپ کے بغیر رہنا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا طریقہ غلط تھا، مگر جذبہ سچا تھا۔ آپ نے مجھ سے بہت محبت کی ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ نرمی سے اس کو خود میں بھینچ گیا تھا۔ یزدان نے آخر کار اپنی محبت کو پا ہی لیا تھا۔ آخر کار آج اس کا وجود مکمل ہو گیا تھا۔ جسے اس نے بے پناہ محبت کی تھی، وہ محبت آج اس کے روبرو کھڑی تھی اور اس بات کا اعتراف کر رہی تھی۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے مسکرایا تھا اور دل ہی دل میں اپنے اللہ کا بھی شکر ادا کیا تھا۔